طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم، اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے۔ طبی طریقہ علاج یعنی کہ یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج یا ہربل ٹریٹمنٹ اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ ہر انسان جو ہے اس سے واقف ہے۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے انسان اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرتا رہا ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ہر گھر میں ان جڑی بوٹیوں کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پیاز کی شکل میں، چاہے وہ گارلک کی شکل میں، چاہے وہ دھنیا کی شکل میں، چاہے وہ منٹ کی شکل میں، پودینے کی شکل میں۔ ہر گھر میں آپ کو ان جڑی بوٹیوں کے خزانے ضرور آپ کو ملیں گے۔ وہ کس لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قدرت کا انمول خزانہ اور تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا، اور ہمیں جو ہمارے قدیم اطباء، ہمارے بزرگ اطباء نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی اور ہمیں بتایا۔ یہ کسی شیف یا ان کی ریسپی جو ہے چیزیں ڈلتی ہیں، وہ ان کی تخلیق کردہ نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگ اطباء کے محنت اور انہوں نے جو ہے آگے ہم تک پہنچائی کہ اپنے کھانوں کو بہتر، مقوی، طاقتور اور ان قدرتی جڑی بوٹیوں کو اس میں ڈال کر اپنی غذائیت کو بڑھانا ہے، نہ صرف بلکہ جو وٹامن ہمیں قدرتی طور پر جو ہمارے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہوں، ان چیزوں کا جو ہے اس میں شامل کرنا۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں ہمیں کیونکہ ہمارا تعلق جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا جو تھے اور بزرگ تھے، وہ جو ہے بڑے بڑے مطلب عمراء کے جو ان کے پیلس میں، ان کے گھروں، ان کے مالج تھے، اور کوئی بھی جب پریشانی ان کو ہوتی تھی تو وہ حکماء کی خدمات، آج بھی جتنے بھی بڑے بڑے زمیندار وڈیرے ہیں
ان کا ضرور کوئی نہ کوئی طبیب ہوتا ہے. ہمارے بزرگ بھی سندھ کے بڑے بڑے جو ہے جو بڑے بڑے خاندان ہیں، جو زمیندار ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کو ہر سال ضرور بلاتے تھے اور ان کی خدمات ضرور حاصل کرتے تھے. آج بھی ہمیں بھی بہت سے جو ہے وڈیروں کے جو ہے پاکستان، انڈیا وغیرہ سے فونز وغیرہ آتے ہیں اور مشورے ہم سے بھی لیتے ہیں. جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ملاقات بھی ہوتی ہے ان لوگوں سے. سندھ میں بھی اور بھی بڑے بڑے جو ہیں، پنجاب کے بھی بڑے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے جو خاندانی مجربات ہیں وہ چیزیں ہی ہم بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ان کی بزرگوں کی ریسرچ اور ان کی جو خدمات، ان کی جو مسلسل محنت تھی، اس وجہ سے آج بھی اسی طرح وہ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا یابی دے دیتا ہے. دیکھیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جہاں وہ دعائی دیتے تھے، ساتھ میں وہ قرآنی آیات کے ورد بھی ضرور بتاتے تھے کہ شفا دعائی میں ڈالنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس دعائی میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں جب بھی کوئی دوائی استعمال کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے قرآنی جو ہے آیات جو ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس کے لیے قرآن دیا. قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے ہر بیماری کے مطابق. جو دعائیں ہیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جلد آسانی ہو سکے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے موسم کے مطابق ہمیں عطا کیے ہیں. ہر خطہ میں جو بیماری ممکن ہو سکتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں. اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی، فلاح اور صحت اور تندرستی کے لیے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہوتے ہیں، اور ایک ایک بیماری کے لیے ایک نہیں مختلف چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں. اگر ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوا تو وہ دوسری چیزوں کو استعمال کر سکے. ہمارا یہ پروگرام جو ہے پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. جہاں تک ہماری آواز بذریعہ ٹی وی پہنچ رہی ہے، معزز ناظرین ہمارے بہت شوق سے دیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو امریکہ، کینیڈا اور انڈیا، پاکستان میں جو ہمیں فیس بک کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں میسیجز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور یوٹیوب چینل جو ہے حکیم شفقت علی شاہ، تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. اور جب بھی آپ ہمارا یہ پروگرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا پروگرام معلوماتی ہونا چاہیے کہ اس سے نہ صرف ایک بلکہ جو بھی ہمارا پروگرام دیکھے ان کے گھر میں یا ان کے آس پاس کوئی اس قسم کے مسائل ہوں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان سے آسان چیزیں بتائیں تاکہ انسانیت اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر علاقے کی کچھ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں.
جہاں سردی زیادہ ہوتی ہیں وہاں مختلف ہوتی ہیں، جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہیں وہاں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، جہاں موسم سمندر نزدیک ہوتا ہے وہاں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی چیزیں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے، کچھ اس علاقے کی خوراک کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو ہیں ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی تھی آپ کو یہ گال سٹون، پتے کی پتھری، اور یہ جو ہے مثانے کی پتھری، گردے کی پتھری، پروسٹیٹ گلینڈ، اس قسم کی جتنی بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لاسٹ جو ہے پروگرام میں کچھ ہمارا جو ہے پروگرام میں کچھ تکنیکی جو ہے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے صحیح طرح نہیں ہو سکا، اس لیے میری کوشش تھی کہ میں آج دوبارہ آپ کو اسی پروگرام سے شروع کروں، اور ہمارا جو لائیو کال کا نمبر جو سکرین پہ آ رہا ہے یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم آپ کو اپنی فیملی کو کسی بھی کوئی پرابلم ہو یا بہت سی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مردانہ امراض یا امراض نسواں، فیمیل پرابلم جتنی بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر بے اولادی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ مردانہ وجوہات کی وجہ سے ہوں یا امراض نسواں کی وجہ سے کوئی فیمیل پرابلم، ہارمونل پرابلم، فلوپن ٹیوب پرابلم، پی سی او جو ہے ان کی پرابلم کی وجہ سے، یا فلوپن ٹیوبس کی، یا بہت سے اور بھی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بے اولادی کا سبب فیمیل پرابلم ہو، یا مردوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے ہمیشہ اپنی جو ہے مسائل کو نہیں مانتے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خواتین کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم باقاعدگی سے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، دونوں کی ٹیسٹ رپورٹس لے کر اور اس کا جو ہے تجزیہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو گروپ ہے، جو ہمارا بورڈ ہے، اس میں جو ہے بایو میڈیکل سائنسز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، رپورٹس کے وغیرہ کے، اور دوسرا جو ہمارے پاس جو ہے فارماسسٹ بھی ہوتے ہیں اور حکمہ کا پینل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس مرض کا کاز کیا ہے۔ جب اس کاز کے اوپر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو اس کے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مریض جو ہے شفا یابی کی طرف چل جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسائل ہوں تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کاز کو دیکھنا، ہمارے بزرگ جو ہے پوری کوشش کرتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا کہ سمٹمز کے پیچھے جو ہوتا ہے، ایک دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو ہے ہمارے جسم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیس پہ ہمیں بہت سی سچویشن کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو جانڈس ہوتا ہے تو آنکھیں پیلی ہونی چاہیے، چہرہ پیلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں لیور کا پرابلم ہے، کوئی ہارمون پرابلم ہے تو چہرے میں چھائیاں وغیرہ پڑنے کے ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی جلدی امراض ہے تو وہ بھی آپ کے جو ہے چہرے سے جو ہے آپ پر کوئی نشانات بن جاتے ہیں، کوئی اس سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی آپ کو بلڈ پریشر وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں میں سرخی آ جاتی، چہرے میں سرخی آ جاتی ہے، اور بہت سی ایسی علامات جو ہوتی ہیں ہمارے جو فیس سے، ہماری یہ کہ ناخنوں سے، بہت سی ایسے امراض ہیں، اور اس کا جو ہے ماہر معالج جو ہے وہ جو ہے وہ پتہ کر لیتا ہے، اور جب نبض دیکھتا ہے اور
نبض سے اس کا مزاج کا تعین کیا جاتا ہے. جب مزاج کا تعین ہو جاتا ہے تو بہت سی جو ہے ایک ماہر معالج کے ذہن میں بہت سی ایسی جو ہے ڈائٹ پلان اور ایسی جڑی بوٹیوں کے خاکے آ جاتے ہیں کہ جیسے انسان کا مزاج دوسرے انسان سے ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. کسی کا مزاج گرم، معتدل، ٹھنڈا، سرد، بلغمی، صفراوی، بہت سے اس کی مسائل ہوتے ہیں. تو ایک معالج کو وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف جو جڑی بوٹیوں کے ہیں اس کا بھی مزاج ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ایک جو ہے جڑی بوٹی کا دیکھنا پڑتا ہے اس کی جڑ کے کیا فوائد ہیں، جڑ کس جگہ استعمال ہو سکتی ہے، تنا کس جگہ ہو سکتا ہے، پھول کہاں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے بیج کہاں ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ماہر معالج جو ہے وہ اس کو جتنی اس کی ایکسپرٹی ہوگی اس کے مطابق وہ ماہر ہوگا اور وہ آپ کو بہتر جو ہے تجویز کر سکتا ہے کہ اس چیز کی یہ چیز کو استعمال کیا جائے اور اس میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے پتے، پتھری اور گال سٹون. ابھی ہمیں فیس بک کے ذریعے جو ہے مسقط سلالہ سے جو ہے کال ہے پرویز صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو شوگر کے گلاس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جڑی بوٹی اس لکڑی کا بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے درخت، بہت سے پودوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے اچھے رزلٹ بھی ہمیں ملتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کڑوی سے کڑوا سبزی آپ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو کڑوی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں بچپن میں گرمیوں کی شروعات سے پہلے زبردستی ایسی کڑوی چیزوں کا استعمال کرایا جاتا تھا. ہماری دادی اماں، ہماری والدہ صاحبہ ہمیں زبردستی گرمیوں میں کی شروعات سے پہلے زبردستی جو ہم بھاگتے تھے، ہم نے نہیں لینے منہ بند کرتے تھے، زبردستی ہمیں کھلاتے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا اور ہمیں گرمی کی شدت میں جو آم، خربوزہ، اس قسم کی چیزیں جو ہم کھایا جاتی تھیں، گرم چیزیں گرمیوں میں، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو دانے، خارش اور یہ چیزیں جو ہے گرمیوں میں عموماً ہو جاتی. لیکن ہمیں کیونکہ گرمی سے پہلے تو ہمیں یہ ان چیزوں سے ہم بچے رہتے تھے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں سبزیوں میں جہاں آپ کے لیے بہتری رکھی ہے، یہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں. جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، سوائل سے پیدا ہوتی ہے، مٹی سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں میں کیونکہ کسی انسان کی تخلیق کردہ نہیں ہے، ہیومن کریٹڈ نہیں ہے، وہ گاڈ کریٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو جو ہے پودا جل جائے گا، اس میں کوئی آپ کو سبزی نہیں لگے گی، فروٹ نہیں لگے گا، تو وہ آپ کو جو ہے کیسے آپ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے پیدا کرتا ہے، سبزیوں کو، فروٹس کو، جڑی بوٹیوں کو. اور یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جہاں انسان کا جانا بھی دشوار ہوتا ہے، وہاں بھی جب بھی موسم کی چینجنگ ہوتی ہے
وہ برفوں کے نیچے سے بھی آپ دیکھیں کہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، اور اتنی فائدہ مند جڑی بوٹیاں ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی جب ریسرچ ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے واقعی ہی ان جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں یہ ہمارے لیے شفا ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہو بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائبٹیز گلاس کے بارے میں، یہ ڈائبٹیز گلاس ہے، یہ لکڑی کا، اسی آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، کیونکہ آج کل انسان جو ہے بہت ہی سست ہو گیا ہے۔ کیا یہ گیا ہے کہ جو لکڑی کو درخت کو کاٹ کر اور اس کا ایک گلاس بنا دیا گیا ہے، اور وہ جڑی بوٹی کا گلاس ہے، اور اس کو جو ہے اس میں رات کو پانی بھرنا ہے، اور صبح اس جڑی بوٹی کا اثر آ جانے کی وجہ سے اس کا پانی براؤن ہو جائے گا، اور وہ براؤن پانی صبح نہار منہ میں پی لینا ہے، اور صبح جب فل کریں گے وہ آپ نے رات کو پی لینا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کے اثرات کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فوائد ہیں، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، نظام انہضام کے لیے، آپ کے ایپیٹائٹ کے لیے، معدہ میں تیزابیت و السر کے لیے، اور اس کے تمام جلدی امراض کے لیے، کیونکہ یہ خون میں جو حدت بڑی ہوتی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرتا ہے، جلدی امراض کے لیے اس کو بہتر کرتا ہے، کولیسٹرول لیول کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ جب تک اس میں پانی ڈالتے ہیں صبح تک اس کا کلر براؤن رہے گا، آہستہ آہستہ اس کا براؤن ہونے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وائٹ پانی ہوگا۔ اس کا اثر، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ نیا گلاس لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کافی عرصہ چل جاتا ہے، مہینہ تک، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ اس کا نہ اگر کوئی مسائل نہیں بھی ہیں، اگر آپ پیتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے کہ ہم کڑوی سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ٹھیک صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا جو ہے نظام، وہ ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ رہے، اور ہمارا جسم بیماریوں سے بہتر دفاع کر سکے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی صحت کے لیے آپ اچھی غذا، قدرتی جڑی بوٹیاں، کیمیکل چیزوں سے آپ بچیں، اور تازہ فوڈ، تازی سبزیاں کو استعمال کریں، اور وہی آپ کے صحت کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بزرگوں کی بہتر صحت کے راز میں ان کا تھا تازہ فریش غذا کا استعمال کرنا، خالص غذا کا استعمال کرنا، اپنی جو ہے زندگی میں جو ہے اپنے فزیکل جو ہے کام کرنے، جس سے آپ کے بدن کی ایکسرسائز ہو۔ صبح مسجد میں جانا ہے نماز کے لیے تو آپ نے پیدل جانا ہے، پانی جو پینا ہے وہ قدرتی پانی جو ہے، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، وہ آپ نے پینا ہے، وہی صحیح منرل واٹر ہوتا ہے، اور اس کے فوائد بھی یقینی ہوتے ہیں۔ پھر جاتے جاتے آپ نے جو ہے مسواک درخت سے کاٹی، اور جاتے جاتے مسجد آپ نے مسواک کرتے گئے۔ وہ جو اس درخت کا اگر کیکر کا ہے، ببل کا ہے، پھلائی کا ہے، نیم کا ہے، اور اگر آپ کا جس درخت کا، زیتون کا ہے، مختلف درخت کے جو یہ ہوتے ہیں کہ کیا نام ہے، مسواک آپ کرتے ہیں، تو وہ
اس کے فوائد آپ کو وہی ملتے ہیں۔ نیم کا مسواک جو ہے بہت ہی فائدہ مند آپ کے مسوڑوں کے لیے، دانتوں کے لیے، اور اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جب وہ آپ کرتے ہیں جسم سے آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، اور کوئی بھی خون وغیرہ جو آپ کے مسوڑوں سے آتا ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گلے میں ٹانسلز وغیرہ ہوں تو ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ٹمبر کا جو ہے وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو جو ہے اب دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کی مسواک کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق کسی ماہر معالج سے مشورے سے وہ استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب میں جو آپ کی آج کا جو میرا موضوع ہے اس کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ میں بتا رہا تھا کہ بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں اور وہ جب پوچھتے رہتے ہیں ہم کیا کریں۔ بہت سے مریض جن کوئی گلے کا مسائل ہوتے ہیں اور ریشہ وغیرہ نکلتا ہے، کھانسی آتی ہے، تو میں ان کو صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کہ میسر ہے جہاں، دیکھیں نا مجھے پاکستان سے بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، جہاں ان کے قریب جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سکھ چین کا پودا ہوتا ہے، وہ آپ کی اس کی مسواک کر لیں، اس کے پتوں کو آپ جو ہے ابال کر وہ پی لیں۔ اب دیکھیں کہ کس قدر جلدی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت میں کس قدر بہتری آئے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، اور اس کا جب مجھے فیڈ بیک ملتا ہے، حیران کن اس کے رزلٹ ہوتے ہیں، تو بہت لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے ہمارا اسی لیے پروگرام جو ہے بڑے شوق سے دیتے ہیں، اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہمارا حکیم شفقت علی شاہ کے نام سے ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ واقعی ہی آپ کا جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارا ٹائم دیکھنے میں لگتا ہے، واقعی اس میں سے ہمیں بہت سی معلوماتی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا یہ کوئی الرجی، سانس کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے، اور گلے کے ٹانسلز وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ عمل تاس جس کی ڈرم سٹک لمبے لمبے لگتے ہیں، اور گولڈن شاور جیسے کہ اس کے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنے مجرب ہے ان سب کے لیے کہ اگر اس کے پھول اس کے جو ہیں اس کو پانی میں پکا کر اور اچھی طرح پکا کر اس کا پانی میں چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر اگر وہ لیا جائے، جن کو شوگر وغیرہ نہیں ہے وہ شہد ملا لیں، اور جن کو کوئی ایسا شوگر کا مسائل ہے، منع ہے آپ کو میٹھا، تو وہ چیزیں آپ وہ نہ ڈالیں اور وہ ویسے ہی آپ پئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کا جو ہے ٹانسل، سانس کا مسئلہ، کھانسی، ریشہ، بخار، اس قسم کی علامات جو ہے بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں تھوڑا آپ کو پروگرام میں، کیونکہ مجھے جو کال آتی ہیں فیس بک وغیرہ میں، اور یہ جو مجھے دوسرے ملکوں سے، میں ساتھ ساتھ ان کے میسیج بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ان کو بھی کوشش کرتا ہوں۔ سارے جواب تو میں نہیں دے سکتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جواب دے سکوں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو۔ اب میں اپنے جو ہے آج کے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔
पित्ता, गाल स्टोन, पित्ते की पत्थरियां क्यों होती हैं, और अगर इसमें दो तरह कॉम्प्लिकेशन जब ज्यादा हो जाए, जब इसका हल, देखें कोई भी चीज जब इब्तदाई स्टेज में होती है तो फौरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि मुझे, क्योंकि ये पित्ते की पत्थरियां ऐसे खामोश होती हैं कि इसका बाज औक़ात काफी अरसे से पुरानी पता नहीं चलता, लेकिन जब किसी और जरूरत के मुताबिक कोई स्कैन वगैरह सोनोग्राफी को किया जाता है तो पता चलता है कि पित्ते में भी पत्थरियां हैं। तो उस टाइम में इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, और ये कैसे ये मेरे पित्ते में पत्थरियां हैं। और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करनी चाहिए इब्तदाई स्टेज में ही उसका हल। अल्लाह ताला ने बेशुमार जड़ी बूटियां हल पैदा किया है। अगर हम देखें, इसका अभी मैं सारा आपको बताता हूँ कि ये किस तरह पत्थरियों का बनना होता है। ये पत्थरियां ऐसे पत्थर नहीं होते, ये पत्थर डिजॉल्व हो सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें सख्त हो जाता है, और ये जो है वो फिर जो है ये ऐसी हाई कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा होता है, हाई बिलिरुबिन जिन लोगों में ज़्यादा होता है, और जो लोग पानी की मिकदार कम पीते हैं, और ऐसी तजर्बे से देखा गया है कि ये ख्वातीन में ज़्यादा ये मसाइल होते हैं बनिस्बत मर्दों के। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे तफसीलन, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे जो है इसके बारे में मैसेजेस आ रहे थे कि आप शाह साहब, आप इस फील्ड में बहुत आपका तजर्बा है, और जैसे जैसे मुझे फीडबैक आती हैं कि ये इस पे आप करें प्रोग्राम इस पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप आज जो है मैं पित्ते की पत्थरी पे करूँगा, हो सकता है कल मैं गुर्दे और मसाने की पत्थरियों पे करूँ, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी इंशाल्लाह करूँगा। और कोशिश होती है कि जो है न सिर्फ जो हमें कॉल करते हैं उनको जो मशवरा दिया जाए, मेरा जो कोशिश होती है कि जो बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम हमारे मजीद नाज़रीन देख रहे होते हैं उन सब को फ़ायदा हो, और मैं कॉमन तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। लाइंस ओपन हैं, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं दुनिया के किसी हिस्से से बजरिया व्हाट्सएप, मेरा नंबर जो है ये व्हाट्सएप का है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आप अभी बात करना चाहते हैं लाइव कॉल में तो फिर बात कर सकते हैं, अगर आप बाद में करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं, और अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तो लाइन्स ओपन है, और आप कॉल करके अपना मसाइल जो है डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरे देने की कोशिश करेंगे। शफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और कभी भी मर्ज को बढ़ाए ना। जब भी आपके जिस्म में या आप कोई चीज को महसूस अपने आप में कर रहे हैं तो फौरी तौर पर डिफरेंट आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कोई आपके मैदे की मसाइल आप महसूस कर रहे हैं, या आपके जिल्द के कोई मसाइल हैं, या आपके जिस्म में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं, फौरी तौर पर उसका हल तलाश करें। क्योंकि जितनी भी आसानी के साथ इब्तदाई स्टेज ठीक हो जाती हैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ही, तो वो फिर क्रॉनिक शक्ल इख्तियार नहीं करती। जब कोई चीज़ क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर बीमारी जो है वो मसाइल पैदा कर देती है। जैसा कि ये पित्ते की पत्थरी है, ये भी अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए, ऐसी जो है कि बाइल डक्ट में अगर कोई आके फंस जाए, रुक जाए, और फिर दर्द
انتہائی شدید ہو اور مریض جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہو تو اس کا حل جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے، اور وہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا لیزر اسکوپی جو آج کل کرتے ہیں وہ بھی اس کا ہے، اس میں سے آسانی کے ساتھ وہ نکال لیتے ہیں پتا۔ لیکن حل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ہمارے جسم میں فالتو عضو نہیں بنایا، ہر چیز کا فنکشن ہے، اور جب وہ فنکشن ہی نکل جائے گا تو پھر جو ہے مسائل ہمارے جو ہے ہضم کے، وہ تو کیونکہ یہ ہمارے جسم میں جو پتا ہے، جو گال ہے، یہ ہمارے جسم میں جو ہم فیٹ، جو چکنائی ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم کرتا ہے، وہ کنٹریکٹ جب ہوتا ہے ہمارے آنتوں کے اوپر گرتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جب ہم اس کی ضرورت ہوتی ہے آٹومیٹیکلی یہ جو ہے اس کے ڈراپس گنتے ہیں تو خوراک ہمیں ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر اس سسٹم میں جب کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسائل پیدا کرتا ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدائی سٹیج میں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کو آپ استعمال کیا رہیں تو یہ اس کو معاون ثابت ہوتی ہیں، اس میں جو مرض کی شدت ہے اس کو کم کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ بہتری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے پتھریاں ہوتی ہیں، یہ جو ہے اس کو جو ہے ڈیزالو کرنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے برودت گرمی جو ہے وہ دینی مقصود ہوتی ہے، اور اس سے وہ جو ہے ڈیزالو ہو جاتی ہیں، وہ پھر دوبارہ بائل کی شکل بن جاتی ہیں اور وہ اپنا فنکشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ گال سٹون جو ہوتے ہیں انسانی جسم میں، پتا جو ہے یہ ایک تھیلی سی ہوتی ہے جو ناشپاتی کی شکل کی ایک چھوٹا سا سبزی مائل گرینش کلر کا یہ ایک عضو ہوتا ہے جو دائیں جو پیٹ کے اوپر اور جگر کے بالکل نیچے لگا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صفراوی نالیاں پتوں کو جگر اور چھوٹی آنت سے جوڑتی ہیں، اور جگر سبزی مائل بھورے رنگ کی ایک رطوبت پیدا کرتا ہے جس سے صفرا یعنی کہ بائل سبزی مادہ یہ پتا میں جمع ہوتا ہے، اور یہاں سے اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہمارے جسم کو چکنائی ہضم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی اس نظام کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس میں جو یہ ہے ہمیں وہ آٹومیٹیکلی وہ جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے اور ہماری چکنائی ہضم ہو جاتی ہے۔ صفرا میں پانی، کولیسٹرول، صفراوی نمکیات اور دیگر روغنی مادے جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اس میں جسم کے کچھ فاضل پیداوار مثلاً بلوریبن بھی موجود ہوتی ہے۔ جب جسم کو چکنائی ہضم کرنے کے لیے صفرا کی ضرورت ہوتی ہے تو پتا جو ہے اور صفرائی نالیوں میں پتا جو ہے اپنی رطوبت دھکیل دیتا ہے جہاں سے یہ چھوٹی آنت تک چلا جاتا ہے۔ یہ جب کنٹریکٹ ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو ہے چھوٹی آنت میں وہاں صفرا اضافی کولیسٹرول کو حل کر دیتا ہے، اور صفرا میں شامل نمکیات چکنائی کی جو ہے جو اس کے سیلز ہوتے ہیں اس کو توڑ دیتا ہے۔ پتے یا صفرا کی نالیوں میں بننے والی پتھریاں
ठोस जमा शुदा मादा होती है, और तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि ये पत्थरियां इस वक्त तश्कील पाती हैं जब सफ़रा में शामिल मुख्तलिफ अज्जा का तवाज़न तब्दील हो जाता है या बिगड़ जाता है। अगर सफ़रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है तो दीगर अज्जा कोलेस्ट्रॉल का हल करने के काबिल नहीं रहते, तो वहाँ सफ़रा का एक हिस्सा पत्थर की सख्त सूरत इख्तियार कर जाता है। सफ़रा में अगर प्रोटीन की सतह कम हो जाती है तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल या पत्थरी की शक्ल में तब्दील हो सकता है। अलावा अज़ीं या बाकायदा के साथ फैलने और सिकुड़ने का काम अंजाम देता है, ताकि फैलने और सिकुड़ने का काम अंजाम दे सके। अपने अंदर मौजूद सफ़रा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी इसे पत्थरी की शक्ल में तब्दील कर सकती है। मरीज के पित्ते में एक पत्थरी बन सकती है और बहुत सी पत्थरियां बन सकती हैं, और ये रेत की तरह बहुत सी भी शक्लियां तश्कील पा सकती हैं। और ये पत्थरियां सफरावी नालियों में भी जब पहुंचती हैं तो ये बहुत ही, अगर उसमें रुकावट आ जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा कर देती हैं और छोटी आंत तक सफरा के बहाव में जो मसाइल पैदा कर सकती हैं। लाइन्स ओपन हैं, अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए आप जो है मशवरा ले सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सफरावी नालियों में कोई भी जो ऐसा रुकावट आ जाए तो फिर जो है बहुत से मसाइल बन जाते हैं, और फिर जो है इससे पित्ता, जिगर या लबलबा में बहुत से औकात मोहलक को पेचीदा जो है पेचीदगियां वाक़या हो सकती हैं। पित्ते की पत्थरियों की वजह से जो खौफनाक सूरत दरपेश हो सकती है, इसमें जो ये है कि सफरावी नालियों की रुकावट, पत्थरियों, इनकी तमाम नालियों को बंद हो जाना, ये इसकी जो है बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं, और इसको पित्ते की पत्थरियों की वजह से लबलबे में सोजिश हो सकती है, और वो बहुत ही जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इस कफियन पेट के ऊपरी हिस्से में शदीद दर्द महसूस हो सकता है। पित्ते में पत्थरियों की वजह से पित्ते का जो है सरतान भी हो सकता है। जिन लोगों के पित्ते में पत्थरियां होती हैं, इनमें पित्ते के सरतान का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से लोगों के पित्ते में पत्थरियां हाँ जी, आपका जो कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कर सकते हैं। जितने भी हम अज़ीज़ नाजरीन हैं वो जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो कॉल करना चाहते हैं या फेसबुक में मुख्तलिफ आ रही हैं कॉलें, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फेसबुक में हमारे साथ कनाडा से, वैंकूवर से, और क्या नाम है ह्यूस्टन से, टेक्सास से हैं कि इसके बारे में आप कोई हल भी बताएं, तो इंशाल्लाह मैं हल की तरफ ही आ रहा हूँ। इसके लिए आप मुश्किल चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, उन चीज़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले मैं बता रहा था कि इसके जो मसाइल हैं उनका जो है किस किस्म की अलामात होती हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत होती है। दीगर अलामतों कै, मतली, उल्टी, यकान, ज्वाइनस भी हो सकता है। बाज़ होता पित्ते में मौजूद पत्थरियां से इस वक्त
उगाता है। जब मरीज किसी भी बीमारी की तशखीस के सिलसिले में मेडिकल टेस्ट करवाने जाता है तो तब उसको पता चलता है कि पित्ते में पत्थरियां भी जो है वो हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इसकी तरफ, और जो है माहिरीन ने इसके बारे में बताया है कि पित्ते में पत्थरियां क्यों बनती हैं। इसके बारे में दो टोक अंदाज में कोई वजह अब तक सही तरह बताई नहीं जा सकती। माहिरीन ने अब तक यही समझा है कि सफरा में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती अगर पित्ता में सफरा को बाहर निकालने में कासर रहे तो फिर इस सूरत में सफराई मादे पत्थरियां में तब्दील हो सकते हैं, और पित्ते में पत्थरियां बनने के ज्यादा इम्कानात होते हैं ख्वातीन ममर अफराद में ज्यादा, जो जिनमें वजन ज्यादा होता है, मोटापा हो, और जिनमें खानदानी कोई हिस्ट्री हो उनमें ज्यादा होते हैं, या ऐसे लोग ज्यादा खाने में चिकनाहट वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, और उन लोगों में ये देखा गया है कि उन लोगों में जो है ज्यादा ये मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जिगर के निचले हिस्से में जो है साइड के अंदर ये दर्द होता है, क्योंकि जिगर के साथ लगा होता है। अक्सर दर्द यहाँ से ही होता है, कभी ये दर्द थोड़ी देर के लिए होता है और ये कभी जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है, और लगातार भी कई दफा होता है। पित्ते के फंडस, जो पित्ता होता है, तो थैली जो होती है उसकी पित्ते के ऊपर हिस्सा, क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं होती, अगर पित्ता के अंदर पत्थरियां भर भी जाए और इसको कोई अलामात नहीं मिलती तो इस वजह से वो नर्व का हमें एहसास, दर्द का एहसास नहीं देती। ये नर्व सिर्फ पता जब इसके नेक यानी इसके फंडस के अंदर जब ये टच करती हैं, यानी इसके गर्दन में जो है जब इसको टच करती हैं और और स्टोन, तो फौरी तौर पर इस वक्त दर्द शुरू हो जाता है। अगर वो पत्थरियां नेक में रुक जाए तो फिर दर्द शदीद होता है। इसी वजह से अक्सर मरीज को का दिल खराब होता है, भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है, मतली होती है, पेट में कभी किसी मुकाम पे दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है। इसकी बड़ी अलामत राइट शोल्डर के अंदर जो है ये दर्द का होना लाजमी होगा। अगर गुर्दे में पत्थरी है तो इसकी नाली में अगर पत्थरी आए तो इसका दर्द भी इसी तरह महसूस होगा। आम तौर पर मरीज कह रहे होते हैं कि मुझे मैदे के मकाम पर दर्द हो रहा है। अगर इसकी सही तशखीस की जाए तो तब पता चलता है कि ये पित्ते का दर्द है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज यरकान की वजह से पहले मरीज की आंखों में पीलापन होगा, अगर चेहरा और जिल्द पीली होगी, अगर यरकान के ऐसे लोगों में जो गुज़ाओं में चिकनाई यानी फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनमें पित्ते की पत्थरी ज़्यादा बनने के इम्कान होते हैं, और ये विरासती तौर पर भी लोगों की जिनकी हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा होने का, और ये ज़्यादा जो तकलीफ दे होता है ये बाइल डक्ट के पास जो जब ये रुक जाता है तो फिर इसमें जो है मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं। पित्ते में पत्थरियां, इसका देसी इलाज यानी जड़ी बूटियों से अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार जड़ी बूटियों के खजाने अता की हैं। इसमें अगर इब्तदाई स्टेज में इसको बिमा परहेज इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह ताला के फजलो करम से इसमें बेहतरी आने में आसानी पैदा हो जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था
کہ جہاں کوئی بھی دوائی استعمال کی جائے وہاں قرآنی آیات جو ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو ایسی شکل میں آپ جو ہے اول آخر درود شریف سورت علم نشرہ جو ہے یہ بہت ہی اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر آپ زرشک آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے جو ہے یہ میوے کی شکل کے کالے رنگ کے ہوتے ہیں. اس کو آپ توڑیں تو اندر سے جو ہے یہ سرخی مائل ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی لی جائے، سونف لیا جائے، پودینہ لیا جائے اور ان کو پانی میں اچھی طرح پکایا جائے اور اس میں تھوڑا سا ادرک بھی ڈالا جائے اور اس میں آپ نے زیتون کا تیل جو ہے وہ ملا لینا ہے اور یہ آپ نے صبح کے ٹائم پینا ہے. اور رات کو جو ہے آپ نے روغن ایرنڈ اور اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کے وہ پی لیں کھانے کے بعد. اور جو میں نے بتایا ہے آپ کو اول اور آخر درود شریف سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 یہ آپ نے 141 ٹائم اس پر دم کر کے وہ پانی جو ہے آپ نے پینا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اس پہ آپ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی ہی شفا دینے والا ہے اور جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالی ضرور شفا دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے تھوڑا سا آپ نے کلونجی، کاسنی، تخم کاسنی اور اس میں ساتھ میں لینا ہے آپ نے انجیر اور سونف. یہ لے کر آپ نے اس کو انجیر کو پہلے پانی میں بھگو دینا ہے اور پھر یہ چیزیں ڈال کر اس کو پکانا ہے. اور یہ جو ہے اس میں آپ نے 1 چمچ جو ہے آپ نے جو ہے وہ سرکہ جو ہے اچھی خالص، دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ایپل سائڈر ونیگر ود مدر ہونا چاہیے اور وہ جو آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے شافی مطلق جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اچھا ایک چیز ہوتی ہے بوٹی ہوتی ہے عام گھروں میں گملوں میں لگا پتھر چٹ اس کو بولتے ہیں، پتھر چٹا بھی پتھر چٹ بھی کہتے ہیں. اس کے پتے لے کر اس کو دھو لینے ہیں اور اس میں زرشک جو ہے آپ نے وہ بھی لے لینی ہے 1 چمچ. پودینہ جنگلی لینا ہے وہ لے کر اور اس میں سونف 1 چمچ ملا کر اور اس کو پانی میں پکانا ہے. جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر اس میں دیسی کاغذی لیمن کا رس ملا کر وہ دن میں 2-3 دفعہ پئیں. جن لوگوں کو پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دوسرا آپ کو بتاتا چلا جاؤں، پتھر چٹ کے 10 پتے لے لینے ہیں اور 10 پتے جو ہیں اجوائن کے پتے لینے ہیں اور سونف کے تازہ پتے لینے ہیں. اس کو دھو کر اس کو گرائنڈ کرنا ہے. 1 چمچ اس میں خار خس کا ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون اور اس کو جو ہے اس کو پکانا ہے اچھی طرح. یہ چیزیں صاف کرنے کوئی اس میں کوئی کنکر وغیرہ تو نہ ہو. تو یہ اس سے جو ہے ان کے پینے سے جو ہے اور اس میں جو بھی ہے آپ جو ہے لیمن کا رس ڈالنے، کیونکہ عموماً اگر اس کو پئیں تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اس سے متلی ہونے کی ہوتی ہے یا اس میں لوز موشن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ
یہ جو ہے السر کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے فیس بک پہ بھی آ رہا ہے یہ بال چھڑ ہے اور جو ہے کافی زیادہ جو ہے یہ سر میں خشکی ہے، تو اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ لے لیں کڑی پتہ کڑی لیوز، یہ لے کر اس کو آپ نے اس کا پانی نکال لیں، اور اس کا پانی جو ہے وہ آپ لے کر اس میں چند قطرے آپ نے نیم کا تیل، چند قطرے آپ نے ٹی آئل اور چند قطرے آپ نے کلونجی کے آئل کے ملا کر، اور وہ پیسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بال چھڑ والی جگہ جہاں خشکی ہے وہاں لگائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اکثر پتے کی پتھری میں یہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے کیونکہ اس میں ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے، ہائی بلیربن ہو جاتا ہے، اور یہ عموماً جو ہے کیونکہ ہماری خوراک میں ہم جو ہے یہ اس لیے گال سٹون 80% اس لیے بنتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے، اور اس میں 20% جو ہوتے ہیں سمبلی بائل سالٹ جو ہوتے ہیں، بائی پیگمنٹ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں جب ہم پانی جو ہے ہم کم پیتے ہیں، پانی جب ہم زیادہ پئیں گے اور ایسی خوراک جس میں جو ہے لیکوڈ زیادہ ہو، تو اس سے جو ہے یہ کافی جو ہے بہتر جو ہے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ یہ فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے 40 سال سے عمر کی جو لیڈیز ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو موٹاپے والی خواتین ہیں اس میں زیادہ یہ امراض ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ہے، اور اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقینی طور پر آپ کے لیے بہتری ہوگا۔ بے شمار ہمیں جو ہے میسیجز فیس بک پر بھی یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے موصول ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے کال نہیں لی کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا آج یہ ٹاپک جو ہے پورا ہو جائے، تو جن لوگوں نے کال اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کی اٹینڈ نہیں کی کال، اور پھر لائیو کال کافی زیادہ تھیں، تو اب ان کو یہی ہے کہ آپ جو ہے میرا نمبر جو ہے لائیو کال کا اس کو آپ سیو کر لیں، اور بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے بر وقت جواب دے سکیں۔ بیزی بہت زیادہ ہوتا ہوں، اگر آپ کو لیٹ ہو جائے تو وہ اب میں معذرت خواہ ہوں، اور جو بھی آپ نے شاید تو ہو سکے تو آپ جو ہے وہ بذریعہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گوگل سرچ پہ جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو سب معلومات مل جائے گی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ جو ہے اسے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے
www.herballights.net. حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔